سینٹ اور قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور۔ وزیر اعظم نے آئینی ترمیم کی توثیق کے لیے صدر مملکت کو ایڈوائس بھیج دی۔ ایوان صدر میں دستخط کی تقریب آج دن میں ہوگی۔ تقریب صبح 6 بجے ہونا تھی۔ ایوان صدر سیکریٹریٹ کے مطابق نئے وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں 225 اراکین نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ مخالفت میں 12 ووٹ آئے۔ ووٹنگ کے دوران تحریک انصاف کے ارکان میں قومی اسمبلی کا واک آؤٹ۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی شاہ محمود قریشی کے بھانجے ظہور قریشی سمیت 6 آزاد ارکان اور کاف لیگ کے محرف چودھری الیاس نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس سے پہلے سینٹ میں ترمیم کے حق میں 65 ووٹ آئے، مخالف میں 4 ووٹ آئے۔ این پی مینگل کے 2 سینٹرز، نیشنل پارٹی اور کاف لیگ کے ایک سینٹر نے بھی اپنا ووٹ ترمیم کے حق میں دیا۔ پاکستان پر منڈلاتے خطرات، بادل ختم ہو گئے۔ وزیر اعظم کا ترمیم کی منظوری پر خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، محلات سازشوں کے ذریعے حکومتوں وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جاتا تھا۔ آئینی ترمیم سے پاکستان کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہوگا، کوئی لوٹا ووٹ استعمال نہیں ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آئینی ترمیم پورے عدالتی نظام پر حملہ ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کو محکوم بنایا جائے گا۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کو غدار قرار دے دیا۔ کہا، کمزوری دکھانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اپوزیشن کالا سانپ زہر کی بات کر رہی ہے۔ کالا سانپ پارلیمان کے گرد گھوم رہا ہے، وہ افتخار چودھری والی عدالت ہے۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا، کالے سانپ نے کئی وزیر اعظم کو فارغ کرایا۔ آپ نے وزیر اعظم خود نکالے، مگر قومی اسمبلی کے ارکان سے یہ اختیار بھی لے لیا کہ وہ قائد ایوان پر عدم اعتماد کر سکیں۔ سرور آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جج سے فنا پارٹی دوسرے سے حزب اختلاف گھبرا رہی تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیت کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے، آئینی اصلاحات لائی جائیں، عدالتی نظام ٹھیک کیا جائے۔ سینئر ترین جج چیف جسٹس کے لیے آٹومیٹک چوائس نہیں ہوگا۔ آئینی ترمیم کے مطابق اب چیف جسٹس آف پاکستان کا انتخاب 3 سینئر ججز میں سے کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 2/3 اکثریت سے کرے گی۔ کمیٹی وزیر اعظم کو چیف جسٹس کا نام بھیجے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کی مدت 3 سال یا ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 65 سال ہوگی۔ سپریم کورٹ کے ججز کے انتخاب کے لیے جوڈیشل کمیشن میں 4 ارکان پارلیمنٹ شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ بنائے جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ آئینی ترمیم آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹنے کا عمل ہے۔ چند مفادات کے لیے جمہوریت کو ذبح کر دیا گیا، آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سارے پروسیس میں ہمارے اراکین کو زدوکوب کیا گیا۔ جو لوگ اغوا ہوئے آج نمودار ہو رہے ہیں۔ مبارک زیب، ظہور قریشی، اورنگزیب کچی، ریاض فتحانہ، زین قریشی، عادل فضائی پر دباؤ ڈالا گیا۔ انتظار پنچوتا 11 دن سے غائب ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل میں 5 دن سے بجلی نہیں ہے۔ ہم 17 لوگوں سے پاور لے کر منتخب لوگوں کو دے رہے ہیں، یہی ووٹ کو عزت دینا ہے۔ آئینی ترمیم ووٹ کو عزت دو ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کی عزت بحال کی۔ جسٹس فائز عیسیٰ عزت سے گھر جا رہے ہیں۔ چند سال سے عدلیہ میں جو جھگڑا چل رہا ہے وہ صرف ایک گروپ کی اجارہ داری کے لیے ہے۔ ہمیں عدلیہ کو آزاد کرنا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ ہماری ہی آزادی چھین لے۔ فوج میں آرمی چیف کے لیے 5 بندوں کا پینل آتا ہے تو عدلیہ میں کیوں نہیں؟ عمر ایوب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ باتیں کرتے ہوئے اپنے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے۔ قاسم سوری نے آدھے گھنٹے میں 54 بل منظور کیے تھے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے بھی قومی اسمبلی کے اجلاس سے مختصر خطاب کیا۔ کہا، جو دکھ انہیں عدلیہ سے ملے، اس پر ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ نواز شریف نے شعر سنایا تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شعر موقع کی مناسبت سے ضرور ہے، لیکن شاعرانہ وزن سے خالی رہ گیا۔ مولانا کے چٹکلے سے ایوان میں کہے لگ گئے۔ جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں،
اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسر نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کو غدار قرار دے دیا۔ کہا یہ ان کے نہیں، بانی پی ٹی آئی کے ووٹ سے کمزوری دکھانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ ترمیم کی منظوری کے بعد میڈیا سے بات میں اسد کیسر نے کہا، خیبر پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی کے بغیر قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قائد کی ہدایت کے مطابق احتجاجی تحریک کو مزید مؤثر بنائیں گے، دیگر پارٹیوں سے بھی بات کریں گے۔ قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم اتوار کی رات پیش کی گئی۔ رات بھر خطاب اور منظوری کا عمل جاری رہا۔ صبح 5 بجے ترمیم منظوری کی گئی۔ نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری نے اپنی نشست سے اٹھ کر مولانا فضل الرحمان سے مصافحہ کیا۔ بلاول بھٹو نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے بھی مصافحہ کیا۔ اجلاس سے پہلے اتنا بڑا اتحاد اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ آئینی ترمیم کے مطابق اب چیف جسٹس آف پاکستان کا انتخاب 3 سینئر ججز میں سے کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 2/3 اکثریت سے کرے گی۔ کمیٹی میں وزیر اعظم کو چیف جسٹس کا نام بھیجے گی۔ وزیر اعظم صدر مملکت کو منظوری کے لیے نام بھیجیں گے۔ کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی مدت 3 سال یا ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 65 سال ہوگی۔ سپریم کورٹ کے ججز کے انتخابات کے لیے جوڈیشل کمیشن میں 4 ارکان پارلیمنٹ شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ بنائے جائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ میں آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا۔ آئینی ترمیم میں 1 جنوری 2028 تک سود کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بھی شق متفقہ طور پر منصوب۔ سینٹ میں آئینی ترمیم کی منظوری میں حکومتی ووٹوں کی تعداد 58 رہی ہے، جو جے یو آئی کے 5 اور بی این پی مینگل کے 2 ارکان کے ووٹ دیے۔ تحریک انصاف نے ووٹ نہیں دیا۔ اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خزانہ چین، برطانیہ، سعودی عرب، یو اے ای اور ترکی کے ہم منصب قائد سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکہ کے اسٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام سے بھی ملیں گے۔